الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 کا کچھ حصہ اور آیت مبارکہ نمبر 200 تلاوت کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر گزشتہ جمعے ضمناً ہوا تھا، تو خیال آیا کہ آج اس کو بالقصد ذکر کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پروردگار عالم سے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ کیا دے دے یہ نہیں کہتے، بس اتنا کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے۔ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کا مال دے دے، دولت دے دے، اولاد دے دے، عزت دے دے، کاروبار دے دے، گاڑی دے دے، جائیداد دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کو دنیا کتنی دینی ہے، کیا دینی ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ جو مانگ رہا ہے وہ دیں یا نہ دیں ہماری مرضی، جتنا مانگ رہا ہے دیں یا نہ دیں ہماری مرضی۔ لیکن ایسے لوگ جو اپنی دعاؤں میں صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے آخرت مانگی نہیں،
مانگی دنیا ہے۔ تو جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے ملنی تو اتنی ہے جتنی مقدر میں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی کچھ بھی نہیں ملے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں، آخرت کا ان کو خیال ہی نہیں، آخرت کی طلب ہی نہیں، آخرت کی نعمتوں کی چاہت ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو لوگ دو طرح کے ہوئے، ایک وہ جو صرف دنیا پر نظر رکھتے ہیں، صرف دنیا مانگتے ہیں، دوسرے وہ جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، مگر دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ مانگتے ہیں۔ یہ جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں ان کی جس دعا کا ذکر ہے وہ بڑی جامع دعا ہے، اور اکثر یہ دعا میں اور آپ بھی مانگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مانگ لو، سارا مجمع کہہ دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں یا جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرو، ان دعاؤں کے معنی اور مطلب کو سمجھو، اور جب بھی وہ دعا کرو تو طوطے کی طرح رٹی ہوئی نہیں، سمجھ کر وہ اللہ سے مانگو، کیونکہ دعا پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہے۔ دعا کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں، پڑھنا سننا، نہیں، دعا کا معنی ہے مانگنا۔ بہت سے لوگ دعاؤں کی کتابیں ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہوتے ہیں، مدینہ پاک میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر وہ دعاؤں والی کتاب لے کر اس سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو دعا کا پڑھنا کہتے ہیں، مانگنا نہیں کہتے۔ پڑھنے پر ثواب مل جائے گا، اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں جو قرآن کریم کے ہیں یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، آپ کو ان لفظوں کی برکت مل جائے گی۔ لیکن جو کچھ اس میں مانگا جا رہا ہے وہ ملے گا کہ نہیں، وہ تو آپ کا دھیان ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ وہ تب ملے گا جب آپ سمجھتے ہوں گے۔ اس لیے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جی پہلے طواف کے چکر میں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، دوسرے میں کون سی پڑھنی ہے، تیسرے چکر میں کون سی پڑھنی ہے۔ اللہ کرے حج کا زمانہ آنے والا ہے، حج کے مہینے تو شروع ہو چکے ہیں، کرونا کی وجہ سے پابندی ہے، اللہ اس کو دور کر دے۔ اور جو لوگ وہاں یا یہاں پر ہوں، یہاں بھی بہت سے لوگ دعائیں کی کتابیں لے کر ان کو پڑھتے ہیں،
تو یاد رکھیے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، مگر اس کو دعا نہیں کہا جائے گا۔ دعا تو یہ ہوگا کہ آپ مانگیں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اور اگر آپ کو عربی کی دعائیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنی بولی اور اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں۔ اللہ تمام بولیوں زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے، آپ جس بولی میں بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ مانگنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں جن کا معنی نہیں آتا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زبان میں مانگیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم میں بتائی ہوئی دعائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، حضور کی مانگی ہوئی دعائیں اور اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں سمجھ کر مانگیں گے تو یہ نور علی نور ہوگا، یہ یقیناً قبول ہوں گے۔ اور مثال سے یوں سمجھ لو، اسی طرح یہ دعا بھی وہ ہے جو اللہ نے سکھائی، اس کے الفاظ قرآن کے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو قرآن میں آئی ہے، جو اللہ نے سکھائی ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھ کر اللہ سے مانگے گا تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لو، ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام مجھ سے ہے، کسی افسر سے ہے، اور آپ درخواست لکھ کر لے گئے۔ وہ درخواست دیکھ کر کہے گا طالب علم کو، یہ تو نے لفظ غلط لکھا، یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ آپ افسر کے پاس گئے، وہ آپ کی درخواست دیکھے گا، کہے گا اس میں آپ نے یہ بات غلط لکھ دی، یہ اس طرح نہیں لکھنی چاہیے تھی، یا آپ نے کس طرح لکھ دی، یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی وہ درخواست قبول ہوتی ہے یا رد، دونوں امکان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے درخواست کا مضمون اسے پسند نہ آئے اور وہ آپ کی درخواست کو رد کر دیں، اور اگر کوئی افسر آپ سے کہے لا میں تجھے درخواست لکھ دیتا ہوں، اس طرح لکھ کر لا، میں خود تجھے بتا دیتا ہوں، اور وہ خود آپ کو درخواست لکھ کر دے دے کہ جاؤ اس کو نقل کر کے لے آؤ، جاؤ اس طرح پر لکھ کے لے آؤ، جاؤ اس کو تم جا کے کمپوز کر لو، ٹائپ کر لو اور اس کو لے کر آ جاؤ، تو اس درخواست پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی لفظ، کیونکہ اس نے خود بتائی ہے، اس درخواست کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو جو دعا اللہ خود بتائے اس کے قبول ہونے میں کیا شک ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے خود فرما دیا مجھ سے یوں مانگو، یوں مجھ سے درخواست کرو۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں گے کہ اس طرح پر مانگو تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ان درخواستوں میں سے ایک درخواست ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اس لیے اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اس کا معنی سمجھ لو، ربنا ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا میں حسنہ عطا کر، ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر۔ حسنہ کا معنی نیکی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسنہ کا لفظ بڑا جامع ہے، یہ آپ کی ہر ضرورت کو شامل ہے۔ اس کا لفظی معنی نیکی ہے، گویا مانگنے والا یہ کہہ رہا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا کر، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ نیک کام کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ مثال سے سمجھو، آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے، جمعے کے بابرکت دن میں مسجد میں آئے، آپ کو کتنی فضیلتیں اور برکتیں اور ثواب اور اجر حاصل ہو رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے آئے یا آپ کو اللہ نے بھیجا؟ کتنے ہمارے مسلمان بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کمروں میں ہیں، ان کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی۔ ایک ملازم اور نوکر اپنے مالک اور آقا کے ساتھ جا رہا تھا، سر پر سامان رکھا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، راستے میں مسجد نظر آئی،
تو اس نے اپنے مالک اور آقا سے کہا کہ مجھے آپ اتنی اجازت دے دیں کہ میں نماز پڑھاؤں۔ مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ نماز پڑھاؤ، سامان یہاں رکھ دو، میں سامان کی نگرانی کرتا ہوں، تم نماز پڑھاؤ۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ وہ مالک اور وہ آقا جو ملازم کو سامان کی نگرانی پر رکھتا ہے وہ خود سامان کی نگرانی کر رہا ہے، سامان کے پاس کھڑا ہے، اور مالک ملازم اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، جو اللہ سے محبت تعلق کرتا ہے تو اللہ نے مالک کو غلام بنا دیا، مالک کو نوکر بنا دیا، نوکر کو مالک بنا دیا۔ عام طور پر نوکر مالک کا انتظار کرتا ہے اور یہاں مالک نوکر کا انتظار کر رہا ہے۔ عام طور پر نوکر سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، یہاں مالک سامان کی دیکھ بھال نگرانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نوکر اپنے اللہ سے باتیں کرنے گیا ہوا۔ اللہ کہتا ہے میرے بنو میں تمہیں مالک بنا دوں، تمہارے مالک کو نوکر بنا دوں۔ اب سب لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے اور وہ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے۔ اب یہ انتظار کرتے کرتے باہر مالک جب تھک گیا تو اس نے زور سے آواز دے کر کہا بھی تو آتا کیوں نہیں؟ تیری ابھی تک نماز نہیں ہوئی؟ سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ تو وہ اندر سے نوکر کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے آنے نہیں دے رہے۔ اس نے کھڑکی میں سے دیکھا مسجد کے اندر کون ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو اندر کوئی اور بندہ ہی نہیں، صرف اس کا نوکر ہے۔ تو اس نے باہر کھڑے ہوئے کہا کہ اندر تو کوئی ہے نہیں، کس نے تجھے پکڑا روکا ہوا ہے جو باہر نہیں آنے دیتا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے، اندر تو تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جلدی آ جانا ہے۔ تو وہ جواب میں اندر سے کہتا ہے جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا، جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ تو اب دیکھو توفیق مل گئی نماز کی عبادت کی تو نوکر کو مل گئی، مالک کو نہیں ملی۔ یہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، کھڑا دروازے پر ہے۔ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ میں تھا تو ایک ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ مجھے آپ حرم شریف اتار دیں، ذرا دور کہیں ٹھہرا ہوا تھا، تو ٹیکسی والے کو کہا کہ مجھے آپ حرم پاک کے مسجد حرام کے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچا دیں۔ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پاکستانی تھا، میں نے گپ شپ شروع کر دی، کیا حال ہے، خیریت ہے، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا پاکستان میں فلان، اکیلے رہتے ہو، بیوی بچے بھی ہیں؟ جواب دیتا رہا۔ تو میں نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، کتنے عرصے سے رہ رہے ہو؟ کہا 10 سال سے۔ کتنے سالوں سے؟ کہاں رہتا ہے؟ مکے میں۔ میں نے کہا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو جب دل چاہتا ہوگا دن رات طواف کرتے ہوں گے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوں گے، عمرہ کرتے ہوں گے، مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھتے ہوں گے، ایک نماز پر 1 لاکھ کا نماز کا ثواب ملتا ہے، حتیم میں نفل پڑھتے ہوں گے۔ آپ تو رحمتوں کے سمندر میں رہتے ہیں، ہم تو آتے ہیں 10 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، اور آئے اور چلے گئے۔ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، 10 سال سے مکے میں رہ رہے ہیں، جب دل چاہتا ہوگا۔ ہم تو ملتان میں رہتے ہوئے جب چاہیں طواف نہیں کر سکتے، پاسپورٹ ہو، ویزا ہو، ٹکٹ ہو، پیسے ہوں، یہاں آئیں، آپ تو بڑے خوش نصیب آدمی ہیں۔ جب میں نے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ میں نے سمجھا خوشی کے آنسو ہیں، تو ایک ٹھنڈی آہ بری اور کہنے لگے آج آپ کے اس سوال نے مجھے بڑا چونکا دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا 10 سال سے یہاں رہتا ہوں، بیت اللہ اور مکۃ المکرمہ میں رہتا ہوں، حرم شریف کے دروازے پر آ کے سواری لے کر بھی جاتا ہوں، یہاں سواری اتارتا بھی ہوں، اور 10 سال سے مجھے اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کی اور عبادت کی توفیق اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے ہوتی۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی کوئی نیکی کا کام کرو اس کو اپنا کمال نہ سمجھو، اس کو اللہ کا فضل سمجھو. تو دعا یہ سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز کی توفیق عطا کر، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کر، قرآن کے حفظ کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ کی توفیق عطا فرما، حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما، ذکر توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما. تو جب یہ کوئی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو وہ یہ گویا کہتا ہے اے اللہ مجھے دنیا میں عبادت کی توفیق تو دے سکتا ہے، تو نہیں چاہے گا میں قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرما. حسنہ نیکی عطا کر، ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور اسی کا ایک معنی یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ حسنہ کا لفظ بڑا جامع ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا کر، یہ دعا نہیں کر رہے دنیا دے، دنیا میں حسنہ دے. فرق سمجھے، ایک یہ ہے کہ اللہ دنیا دے اور ایک یہ کہ اللہ دنیا میں حسنہ دے. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں حسنہ کا لفظی معنی نیکی ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے یہ اولاد بھی حسنہ ہے. اللہ جو عزت دے یہ عزت بھی حسنہ ہے. اللہ کسی کو کوئی مرتبہ دے، کوئی منصب دے، یہ بھی حسنہ اور اچھائی اور نیکی ہے، یہ بھی خوبی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے دے یہ بھی حسنہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دولت دے دے یہ بھی حسنہ ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا کر دیں، شریعت کے مطابق عطا کر دیں یہ بھی حسنہ ہے. اور جس کو اللہ علم دین کی دولت عطا کر دیں اور علم دین حاصل کرنے والا بنا دیں، گویا اللہ نے اس کو بھی دنیا میں حسنہ عطا کر دی ہے. اولاد حسنہ، مال و دولت حسنہ، ماں باپ حسنہ، گھر حسنہ، اور آپ کے لیے راحت کا سامان یہ بھی حسنہ. ہر وہ چیز جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ملے وہ حسنہ اور نیکی ہے. اور جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہو وہ سیئہ ہے، وہ برائی ہے. نیکی اور برائی کا معیار سمجھ لو، جو چیز شریعت کے مطابق وہ نیکی، جو شریعت کے خلاف وہ برائی، وہ سیئہ ہے. تو میں اور آپ حسنہ مانگ رہے ہیں. جب حسنہ مانگ رہے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اولاد دے، تو کیا مطلب کہ اللہ اولاد بھی وہ دے جو نیکی بنے. اللہ مال و دولت دے، یعنی مال و دولت بھی وہ دے جو نیکی کا سبب بنے، جو نیک ذریعے سے آئے، نیک جگہ پر خرچ ہو. اے اللہ عزت دے، اقتدار دے، اے اللہ مجھے مرتبہ دے، مجھے منصب دے. کیا دے؟ شریعت کے مطابق دے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے دے، کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں. جب آپ یہ دعا کرتے ہیں یہ اتنی جامع دعا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نیکی عطا کر یعنی نیکی کی توفیق عطا کر. دوسرا معنی نیکی عطا کر، اے اللہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں عطا کر شریعت کے مطابق عطا کر. کیونکہ شریعت کے مطابق ہیں تو وہ حسنہ ہیں، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ حسنہ نہیں، وہ سیئہ ہیں. دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے. یہ ہاتھ اور پاؤں کس نے عطا کیے؟ اللہ نے. یہ جتنی بھی کسی کو عزت ملی، مال و دولت ملے، یہ کس نے عطا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. یہ میرے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے، ہاتھوں کے دینے والے کا کمال ہے. یہ میری آنکھوں کا، میرے دماغ کا کمال نہیں ہے، آنکھوں اور دماغ کے دینے والے کا فضل ہے. یہ میرے پاؤں کا کمال نہیں ہے، پاؤں دینے والے رب کا فضل ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا کے مال و دولت میں اپنے سے کم والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو.
اگر آپ کے پاس گھر ہے، کوئی بڑی کوٹھی اور بنگلہ نہیں ہے، تو آپ کوٹھی اور بنگلے والے کی طرف مت دیکھیں، آپ کے دل میں اس مکان، کچے چھوٹے مکان کا شکر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کو دیکھیں جو جھونپڑی میں رہتا ہے۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بڑے ولی اللہ تھے، عارف باللہ تھے۔ ایک دن ان کے پاس جوتے نہیں تھے، جمعے کا وقت ہو گیا اور جوتے نہیں ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں ننگے پاؤں کیسے جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، پاؤں بھی خراب ہوں گے، جوتے نہیں ہیں، بعض اوقات جوتے گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، جوتے ہیں نہیں۔ تھوڑی دیر تو سوچتے رہے کیسے جاؤں، پھر دل میں سوچا کوئی بات نہیں، لوگ کچھ کہتے رہیں، میں نے تو اللہ کو دیکھنا ہے، لوگ کہیں گے ننگے پاؤں آ گیا، نہیں جاؤں گا، اللہ کہے گا جمعہ پڑھنے نہیں آیا، جمعہ چھوڑ دیا۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کار نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لہذا آج جمعہ چھوڑ دو، گھر میں ہی زور کی نماز پڑھ لیں گے، پیدل چلنا مشکل ہے، رکشہ لینا پڑے گا۔ تو حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کے پاس جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں جمعے کی نماز کے لیے کیسے جائیں، سوچنے لگے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہوں۔ جب پہنچے تو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو لنگڑا ہے۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ میں جوتوں کو رو رہا تھا، تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے ٹانگیں اور پاؤں دیے ہیں، اور یہ بھی تو بندہ ہے جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ تو جب تم جوتی والے کی طرف دیکھو گے یا اچھی جوتے والے کی طرف دیکھو گے تو پھر اپنے پاؤں والی نعمت کی شکر اور قدر نہیں ہوگی، اور جب لنگڑے کو دیکھو گے، پاؤں سے محروم آدمی کو دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے پاؤں کی اور اپنے جوتے نہ ہونے پر کوئی گلہ نہیں آئے گا، اپنے پاؤں کے ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ جب تک آنکھوں والا نابینے کو نہ دیکھے آنکھوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی نابینے کو دیکھو فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے، اس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، یہ دیکھنے سے محروم ہے، تو نے مجھے آنکھوں کی نعمت عطا کی۔ کسی لنگڑے لولے کو دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک آدمی گنگا ہے، فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ یہ بھی تو بندہ ہے، بول نہیں سکتا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے بولنے کی طاقت عطا کی۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو بولنے کی زبان نہ دیتا تو دنیا کو کوئی ڈاکٹر تھا جو ہمیں بلا سکتا؟ جب کسی بہرے کو دیکھو جو سن نہیں سکتا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے سننے والے کان عطا فرمائے۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملے میں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں نا، دنیا کے اندر ہے نا انسان، فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اگر آپ کے پاس 1000 ہے تو لاکھ والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس کے پاس 100 روپے ہے۔ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو ان کو دیکھو جن کو 1 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو، میرے پاس 1 کار ہے، گاڑی ہے، فلانے کے پاس 4 ہیں، میرے پاس کرولا ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، یہ دیکھو گے کبھی شکر پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کار والا سائیکل والے کو دیکھے گا شکر پیدا ہوگا کہ میرے پاس تو الحمدللہ کار ہے، اس بیچارے کے پاس تو سائیکل ہے، سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، لالچ پیدا ہوگی، نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی، شکر پیدا نہیں ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، میں 2 نمازیں پڑھتا ہوں، یہ 5 پڑھتا ہے، میں 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد پڑھتا ہے،
میں 5 پڑھتا ہوں، یہ مغرب کے بعد کے نفل بھی پڑھتا ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا، یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تو آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، آگے بڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح علم میں دیکھو کہ ایک طالب علم یہ سوچے میرا ساتھی وہ تکرار بھی کرتا ہے، وہ مطالعہ بھی کرتا ہے، وہ سبق سے ناغہ نہیں کرتا، وہ ہر وقت استاد کے پاس رہتا ہے، استاد سے پوچھتا رہتا ہے، اور میں کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کرتا۔ تو دین میں اور علم میں بھی اوپر والے کو دیکھو۔ میں اپنے علم پر تکبر کر رہا ہوں جبکہ مجھ سے بڑے عالم تو فلاں ہیں۔ کیا میرے پاس علم ہوگا جو امام بخاری کے پاس ہے، جو امام ترمذی کے پاس ہے، امام ابو داؤد کے پاس ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس ہے، جو میرے استادوں کے پاس ہے؟ جب یہ دیکھے گا، یہ نہ دیکھے اور مجھے کتاب آتی ہے، یہ نکما اس کو آتی نہیں، تو اس صورت میں آپ کے اندر علم میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اپنے سے بڑے عالم کو دیکھیں گے، اپنے سے بڑے علم والے کو دیکھیں گے، اس پر نظر رکھیں گے، تو آپ کے اندر آگے بڑھنے کا اور علم میں مطالعے کا اور زیادہ محنت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا۔ میرے قرآن کریم کے ایک پارے میں 3 غلطیاں آ جاتی ہیں، اس کی ایک غلطی نہیں آتی۔ تو اگر ایک غلطی والے کی طرف دیکھو گے تمہیں قرآن یاد کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر یہ دیکھو گے میری 3 آئی ہیں، اس کی تو 5 آتی ہیں، فلانے کی تو 10 آئی ہیں، تو آپ کو اپنے قرآن یاد کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری باتیں فرمائی۔ فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر، یعنی نیکی کی عبادت کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں مال، دولت، عزت، اولاد، جو چیز بھی عطا کر شریعت کے مطابق عطا کر، تب وہ حسنہ بنے گی، اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہوگی وہ حسنہ نہیں بنے گی۔ جو پیسہ جھوٹ بول کر، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، ظلم کے ذریعے کمایا، وہ حسنہ نہیں، وہ سیئہ ہے، وہ گناہ ہے، وہ برائی ہے۔ اور جو مال محنت کر کے جائز طریقے سے سچ بول کر کمایا، وہ مال بھی حسنہ ہے، وہ مال بھی نیکی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ آخرت میں مجھے آخرت میں حسنہ عطا کر۔ اس کے بھی کئی معنی بیان۔ ایک معنی یہ کہ اللہ دنیا میں نیکی اور عبادت کی توفیق عطا کر، اور آخرت میں اس نیکی اور عبادت کو قبول فرما لے، یہ مطلب ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور ایک معنی یہ ہے اے اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر شریعت کے مطابق، اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر۔ آخرت کی نعمت جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، حضور علیہ السلام کی رفاقت ہے، حوض کوثر ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، حوریں ہیں، وہ وہاں کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر، آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر۔ صرف دنیا نہ مانگو، دنیا اور آخرت دونوں مانگو اللہ سے۔ کیونکہ اصل نعمتیں آخرت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی مل جائیں وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں وہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ اور مومن اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی دنیا پر بھی نظر ہو اور آخرت پہ بھی نظر ہو، مال پر بھی نظر ہو، معال پر بھی نظر ہو، مال پر بھی نظر ہو، مال کے دینے والے پر بھی نظر ہو، وہ ہے مومن۔ اور کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، کبھی بھی اپنی نیکی پر فخر نہ کریں۔ ایک آدمی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں فلاں کافر سے اچھا ہوں؟ اللہ اکبر! اللہ والے کیسے کیسے مشکل سوالات کے کتنے آسان اور بہترین جواب دیتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور فلانا کافر ہے، نام لیا کسی کافر کا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟
تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوں کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میں اس سے بہتر ہوں، یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت حال میں میں اس سے بہتر ہوں، مستقبل کا پتہ نہیں، معال کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے نعوذ باللہ اللہ حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے، ہو سکتا ہے تو کافر ہو جائے وہ مسلمان ہو جائے، تو کوئی ایسی بات کہہ دے جس کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے اور اس کو اللہ ایمان کی دولت دے دے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کافر سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلقاً کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کافر سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے وہ کافر مسلمان ہو جائے تو کافر ہو جائے۔ کتنے مسلمان ہیں مال کی لالچ میں، لڑکی کی لالچ میں، مختلف ملکوں کے ویزوں کی لالچ میں مرزائی بن گئے۔ کئی مسلمان مرزائی بن کر پاکستان سے باہر گئے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کر گئے، صرف کس لیے؟ مال ملے گا، لڑکی کی پیشکش ہو جائے، لڑکی مل جائے گی، دوسرے ملک کا ویزا مل جائے گا۔ تو اب بتاؤ کوئی پتہ ہے کس وقت کیا ہو جائے؟ پتہ تو خاتمے کا ہوگا کہ میرا اور آپ کا خاتمہ کلمے پر اور ایمان پر ہو جائے، آمین کہہ دو۔ یاد رکھو مطلقاً مسلمان کافر سے بہتر ہے، مسلمان آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا چاہیے مسلمان کافر سے بہتر ہے، لیکن متعین کر کے کہنا فلاں کافر سے، فلاں مسلمان فلاں کافر سے بہتر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یوں کہہ سکتے اس وقت بہتر ہے، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مطلقاً کہہ سکتے ہیں مسلمان کافر سے بہتر ہوتا ہے، مومن کافر سے بہتر ہے، موحد مشرک سے بہتر ہے، یہ مطلقاً کہہ سکتے ہیں، لیکن متعین کسی بندے کو کر کے یہ بندہ فلاں کافر سے بہتر ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں اس وقت بہتر ہے کیونکہ مسلمان ہے، لیکن آنے والے کل کا شام کا کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ یہودی مسلمان ہو جائے اور مسلمان یہودی ہو جائے، نعوذ باللہ، عیسائی مسلمان ہو جائے، مسلمان عیسائی ہو جائے، مسلمان مرزائی ہو جائے، مرزائی مسلمان ہو جائے۔ تو اصل چیز آخرت ہے۔ کافر کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے اور مسلمان کی نظر زندگی کے خاتمے پر اور آخرت پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں ایمان ہو اور انجام بھی ایمان پر ہو۔ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمارے رب ہمیں دنیا میں عبادت کی توفیق عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہر نیکی اور خوبی عطا کر دیجئے، جو بھی نعمت عطا کیجئے شریعت کے مطابق عطا کر دیجئے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اور آخرت میں کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کی تفسیر یہ کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں نیکی عطا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نیک بیوی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں نیکی عطا کر، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آخرت کے اندر بھی حوریں عطا کر، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا اس سے مراد یہ کہ اللہ بری بیوی سے بچا، کیونکہ بری بیوی دنیا میں جہنم ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے اس کو بھی اللہ نے دنیا میں حسنہ عطا کر دی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے۔ فرمایا بری بیوی، بد کردار، بد اخلاق، دین سے دور، نافرمان، فرمایا یہ بیوی یہ دنیا میں آگ کا عذاب ہے، ایسے خامند کی اور کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اور نیک بیوی یہ دنیا کا حسنہ ہے، کسی کو اللہ نیک بیوی عطا، تو جب یہ کہا جا ربنا، تو جن کی شادی نہیں ہوئی نا وہ یہ دعا ضرور کیا کریں،
ہر ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ تو اس تصور کے ساتھ کیا کریں کہ میں اس دعا میں اللہ سے نیک بیوی مانگ رہا ہوں۔ حسنہ مراد نیک بیوی ہے۔ تو جتنے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوئی طالب علموں، اور جتنے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی، وہ آج سے یہ دعا مانگے اس تصور کے ساتھ بھی کہ میں اللہ سے نیک بیوی مانگ رہا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مراد اس سے نیک بیوی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جو دعائیں قرآن میں حضور علیہ السلام کی احادیث میں ان کو سمجھو اور ان کے ساتھ دعا مانگو، اس میں برکت زیادہ ہے، اس میں قبولیت کی گارنٹی ہے۔ گویا وہ اللہ نے خود کہا مجھ سے یوں مانگو، اور جب اللہ خود فرمائے کہ ان لفظوں کے ساتھ مانگو، اس کے قبول ہونے میں کیا شک ہے؟ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین کہہ دو۔ وآخر دعوانا